کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ سو تم روزے رکھو چند گنتی کے دن، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی، اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا شرط استطاعت واجب ہے، اور جو شخص پوری فرمانبرداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں الہی نشان بھی ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو نہ مسافر ہو، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا مسافر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل سے یہاں رمضان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہماری روحانی ترقی کے لیے رکھے۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے، یعنی ایمانتوں اور عہدوں کے باریک در باریک پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی ادائیگی کرنے والا ہو اور اس کو پابند ہو جائے۔ بس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے، اس کی فہرست بنانے لگیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہی ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم پر احسان ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہی اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہماری حالتوں اور کچھ ناشکر گزاری کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے عہد ہیں جو ہم نے خدا تعالیٰ سے کیے ہیں، ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ مخلوق کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے عمومی حقوق ہیں جنہیں ہم ادا نہیں کرتے، جنہیں ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے، اور ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ بس
نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہیں اگر جائزہ لیں باریکی سے، اور نہ بندوں کے۔ میں نے ایک عمومی فہرست بنوائی تھی، اس میں بعض موٹے موٹے حقوق ہی رکھے تھے، تو وہ بھی تقریباً جو بندوں کے حقوق ہیں، مخلوق کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی 2829 بن گئے تھے۔ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو یہ ہے، اور تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کرو اور باریکی میں جا کر پورے کرو، اور اسی طرح اس کی امانتوں کے حق بھی ادا کرو اور باریکی میں جا کر ادا کرو۔ اسی طرح مخلوق کے عہد بھی باریکی سے ادا کرو اور اس کی امانتوں کی بھی ایک فکر کے ساتھ ادائیگی کرو۔ تب کہا جا سکتا ہے کہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، روزے رکھنے کی طرف اس لیے تمہاری توجہ دلائی گئی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں جو کوتاہیاں کمیاں ان حقوق کے ادا کرنے میں ہو گئی ہیں، انہیں اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پہلے سے بڑھ کر توجہ دیتے ہوئے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے پورا کرو ان کمیوں کو۔ اور جب یہ کرو گے تو اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی رمضان کا اور روزوں کا مقصد ہے۔ اور جب انسان اس نیت اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزے رکھے گا اور رمضان میں سے گزرے گا اور نیک نیت ہو کر گزرے گا، تو پھر یہ تبدیلی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ایک مستقل تبدیلی ہوگی۔ پھر حقوق اللہ کی ادائیگیوں کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی، عبادتوں کے حق ادا کرنے کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی۔ دنیا کی مصروفیات اور لغویات غلبہ نہیں کریں گی، اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی عمومی توجہ رہے گی۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم لوگوں کے حق مارنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس نیت سے اور اس ارادے سے روزوں کے مہینے میں داخل نہیں ہو رہے تو ہمارا رمضان میں داخل ہونا بے فائدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے درمیان 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جو فاصلہ ایک موسم کے درمیان ہے، خدا یہ سرما کا موسم ہے اور اگلا سرما کا موسم ہے، جس کا اتنا فاصلہ ہے، وہ 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک خریف اور دوسرے خریف میں 1 سال کا فاصلہ ہے، تو اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے جو 70 سالوں کے برابر ہے۔ تو یہ ہیں روزے کی برکات۔ یعنی اور یہ ہے وہ تقویٰ جو روزہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ صرف 30 دن کے لیے تقویٰ پیدا نہیں کرتا، بلکہ حقیقی روزہ 70 سال تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو روزے کی فرضیت ہونے کے بعد ایک انسان پہ، ایک بالغ مسلمان پہ جب روزہ فرض ہوتا ہے،
اس کے بعد جو روزے سے حقیقی فیض اٹھانے والا ہے اور اس کی روح کو سمجھ کر روزے رکھنے والا ہے، وہ تمام عمر کے لیے ہی ان برکات سے فیض پاتا رہے گا جو روزے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور تقویٰ کی راہوں کو تلاش کرتا رہے گا جو روزے کا مقصد ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے گا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنتا چلا جائے گا۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایسے روزے دار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے اور بندوں کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے، اور یہی وہ حسین معاشرہ ہے جو ہر مومن قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان اس معاشرے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک اس کے اپنے حقوق کا سوال ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا، حقوق کا سوال ہے، عموماً اپنے لیے یہ تو پسند کرتا ہے، چاہے دوسرے کے لیے اس کو خیال نہ آئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تم نے یہ معاشرہ قائم کرنا ہے، صرف اپنی سہولیات نہیں دیکھنی، اپنے مفادات نہیں دیکھنے، اپنے حقوق نہیں دیکھنے، بلکہ دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔